بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دو چیزیں ناگہانی طور پر آتے ہیں، ایک موت اور دوسرا برا وقت۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کی موڈ نارمل ہو، فیصلہ اس وقت کریں جب آپ غصے میں نہ ہوں۔ گلاب کی خوشبو استعمال کرو، قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ باوضو رہنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزوں کو کبھی بھی مت بھولنا: رب کریم کی ذات کو، اس کی کمزور مخلوقات کو، اور اپنی اوقات کو۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے منہ پر لیموں کا رس لگایا کریں۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ ذرا برابر دلچسپی ظاہر نہیں کرتے، لیکن اگر آپ اپنی ناکامی کا قصہ بیان کرنے لگے تو 90% لوگ مکمل تفصیل جاننے کے لیے فوری بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے سے کبھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ورنہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ حاسد سے بہترین انتقام لینا اس سے زیادہ کامیاب ہونا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ ہاتھ کے کراکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ دور ہوگی۔ جتنا وقت تم کسی پر جلنے میں گزارتے ہو، اتنا وقت اگر تم محنت کرنے میں گزارو تو ہو سکتا ہے کہ تم اس سے آگے نکل جاؤ۔ سوتے وقت احتلام ہوتا ہو تو اس پر گول دودھ میں ملا کر پی لیا کرو۔ ایک گلاس پانی نہانے کے بعد پینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچے لیموں کا رس پی لینے سے کانٹا نکل جائے گا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالو، درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ مردانہ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد ایک بار سورہ یوسف پڑھا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کے راز کھولتا ہو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے رعب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس نکال کر برف کے کھانے میں جما دو، جب ضرورت پڑے تو نکال کر استعمال کریں۔ خوش مزاجی سے لوگوں کی شر سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ جس شخص میں غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ تل کا تیل بالوں کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا استعمال رنگ کو نکھارتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا دیا جائے تو انڈے کا چھلکا جلدی اترے گا۔ اگر لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے پودوں کی جڑوں میں ڈال دیں۔ نہار منہ پودینے کے پتے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت بیمار کر دے گا۔ ایک گلاس پانی صبح اٹھنے کے بعد پینے سے اندرونی اعضاء کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا ایک گلاس اور ایک سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ بھنڈی کاٹنے سے پہلے ہاتھوں میں سرسوں کا تیل لگاؤ، خارش نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے مسوروں سے خون نکلتا ہو تو وہ امرود کے چند پتے ایک گلاس پانی میں ابال کر غرارے کرے، انشاءاللہ چند دن میں افاقہ ہو جائے گا۔ خود کو ذہنی تناؤ سے محفوظ رکھیں، اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ایک گلاس دودھ پینے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے، جس سے گال گلابی ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اسپاغول دہی میں ملا کر پینے سے بدہضمی اور دائمی قبض دور ہوگی۔
نسوانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا پانی نکال کر پی لیا کرو۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بھلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ ہاتھ اور چہرے کو گورا کرنے کے لیے دودھ میں ہلدی ڈال کر لگاؤ۔ آنکھیں خوبصورت بنانی ہے تو 14ویں کا چاند دیکھا کرو۔ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ منافق ہونا ضروری ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت آئل والی چیزیں کھانے والے افراد جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں بطخ ہو اس گھر میں زمین پر ریگنے والے زہریلے کیڑے نہیں پائے جاتے۔ گنے کا رس پینے والے انسان کا معدہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پی لیں۔ پورے جسم سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں کامیابی کی علامت ہے۔ حمل گرانا چاہتے ہو تو کچے انار کھا لو۔ جو لوگ سیاہ مکا اور مصری کھانے کے عادی ہوں ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر غذائیں نہ کھائیں ورنہ دل اور متلے کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ قوت بہا کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ چہرے پر کیل مہاسے اور دانے ہوں تو روغن زیتون اور کدو مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگاؤ۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا، وزن کم ہوگا، معدے کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں۔ ایلو ویرا جل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، نشان دور ہو جائیں گے۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، آپ زندگی بھر کینسر سے بچے رہو گے۔ زیادہ دیر تک جینا ہے تو جب شدید بھوک لگے تب ہی کھاؤ۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ پیاز کھانے سے آپ کا خون پتلا رہے گا۔ رات کو کھانا دیر سے مت کھایا کریں، معدے میں سوجن آ جائے گی۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے وہ لوگوں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو ساری زندگی بہترین رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سویا کریں۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ پوری زندگی جوان رہے گا۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگے گا۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا 1 پاؤں زمین پر رکھیں۔ بند گوبھی کے پتے سلاد میں ملا کر چبانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ انڈے کی سفیدی سر میں لگانے سے سر کے بال خشک نہیں ہوتے۔ موٹی عورت صبح اٹھ کر لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ جو انسان نہار منہ زیادہ پانی پیتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس بنا کر پی لیا کرو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قرب قیامت قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔
سب سے سچا خواب اس شخص کا ہوگا جو سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ مسلمان کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ پھر فرمایا خواب 3 قسم کے ہیں۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور ایک قسم کے خواب شیطان کی طرف سے ہیں، انسان کو غمزدہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور تیسرا خواب انسان کے ذہن میں سمائے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، وہی خواب بن جاتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ کسی بھی شخص کو وہ خواب نہ بتائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ پھر فرمایا نیند میں خواب میں زنجیر دیکھنے کو پسند کرتا ہوں اور گلے میں توق دیکھنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ ناظرین، نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ دماغ کی تباہی کا باعث چند خراب عادتیں ہیں: روزانہ پیدل نہ چلنے کی عادت، زیادہ دیر تک سوچتے رہنا، کمر کو جھکا کر بیٹھنا، دانت صاف نہ کرنا، چائے کا زیادہ استعمال کرنا، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا، زیادہ مرچ مسالے والے کھانے کھانا، پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی پینا، سوتے وقت سر پر کپڑا پہننا، صبح کا ناشتہ دیر سے کرنے کی عادت، رات کو دیر تک جاگنے کی عادت، کھانا کھاتے وقت ٹی وی وغیرہ دیکھنا، کم روشنی میں کتابیں پڑھنا، کھانے کے بعد پانی پینا، سگریٹ کا زیادہ استعمال کرنا، حد سے زیادہ کھانا، جرابیں پہن کر سونا، چقندر کے پتوں کو پانی میں ڈال کر ابال لیں اور اس پانی سے سر کو دھو لیں، سر کی خشکی غائب ہو جائے گی۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ہم میں سے کوئی بھی شخص بات نہیں کر رہا تھا۔ کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کو سب سے پسندیدہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو چاہیے کہ کلونجی کے 6 یا 7 دانے نہار منہ اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں، اس سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیٹ کا درد ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر کا درد دور ہو جائے گا۔ کلونجی کی دھونی لینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کے لیے انعامات: عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قلت پیشاب اور پیشاب کی دیگر بیماریوں میں گنے کا رس پینا نہایت مفید ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے کیلے کا رس بہت مفید ہے، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ محمد بن جہادہ ایک آدمی سے، وہ اپنے ایک ساتھی سے جس کا تعلق بنی عنبر سے ہے، وہ اپنے والد سے جس کی کنیت ابو المنتفق ہے بیان کرتے ہیں، اس نے کہا کہ میں مکہ آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے کہا آپ عرفہ میں ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا اور آپ کے قریب ہونے کی کوشش کی تو لوگوں نے مجھے روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا، جب میری سواری کی گردن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی گردن کے سامنے آ گئی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے اللہ کے عذاب سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، ایک روایت میں ہے کہ عبادت کر، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، فرض نماز ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج اور عمرہ کرو، اور دیکھو کہ تم لوگوں کے کس رویے کو پسند کرتے ہو تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرو، اور ان کے جس طرز عمل کو تم اپنے حق میں ناپسند کرتے ہو ان کے ساتھ بھی ویسا طرز عمل نہ کرو۔ سوئچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر صاف کریں تو وہ چمک اٹھے گا۔ موجودہ زندگی میں اچھے لوگ اور برے لوگ ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں، اگلی زندگی میں دونوں کی ٹھکانے الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ شیطان کے بندے شیطان کے ساتھ، رحمان کے بندے رحمان کے ساتھ۔ غسل خانے میں زنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں، کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرش یا بیسن میں خوب رگڑیں، داغ دور ہو جائیں گے۔
سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہو، اس میں صرف ایک ابلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن اور 10 گرام سونف کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب آدھا رہ جائے تو پی لیں، صرف چند دن میں یقینی فرق محسوس کریں گے۔